الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی کہ پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا عشرہ مغفرت اس طرح ہے کہ پہلے عشرے کے اندر بہت سارے گناہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں مسجد میں نہیں آتے، تلاوت نہیں کرتے، بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ اس پہلے عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو پہلے عشرے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی لیے پہلے عشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں اور تلاوت کے حوالے سے اور گھروں میں تلاوت کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے، اور آپ کو معاشرے کے اندر ایک پرسکون ماحول نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے احترام میں، تو اسی وجہ سے وہ ایک رحمت آپ کو ظاہراً بھی نظر آتی ہے، اور اخروی رحمت اور آپ کے اعمال کے اوپر آپ کی جنت کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت عطا فرمانی ہے وہ تو ہے ہی۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے رمضان المبارک کا، تو اس رحمت کو ہم کس طرح سمیٹنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم کس طرح مستحق بن سکتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو رحمت کے اسباب میں سے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے رحمت کا وہ ہے عقیدہ کی اصلاح، کہ سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے انسان کی وہ ہے صحیح عقیدہ ہونا۔ صحیح العقیدہ مسلمان اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو میرے اوپر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں، وہ میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنا دوست قرار دیا قرآن پاک کے اندر، تو دوستوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبب ناظرین وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام بحبل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب، بہت ہی اہم سبب بن سکتا ہے اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ رب العزت کے احکامات جو عام دنوں میں ہم چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے وہ مناہی، وہ منع کردہ چیزیں جن کے اندر ہم عام دنوں میں ملوث ہیں، اگر ہم ان سے رک جائیں اور اللہ رب العزت کے جاری کردہ فرمودات اور اللہ رب العزت کے احکامات اور اس کے فرامین کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس مہینے کو ویسے بھی قرآن پاک کے ساتھ بہت ہی خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ اور ایک اور سبب ہے جس کو ہم استغفار کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، استغفار کرنا یہ سبب مغفرت بھی ہے، سبب رحمت بھی ہے، اور سبب جہنم سے آزادی بھی ہے۔ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں رکھی ہیں۔ اور ایک اور مزید فائدہ جو ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں، رحمتیں شامل حال فرما دیتے ہیں۔ تو استغفار کا کثرت سے کرنا رمضان المبارک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے، وہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر۔ آج کل ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہو، کہیں پہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو، تو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ تماشبین بن جاتے ہیں، بجائے اس کو ختم کروانے کے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ مزید طول پکڑے اور اس کے اندر ہمیں مزہ آتا ہے۔ اس چیز سے گریز کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ انسان اس دنیا میں ہر لمحے، ہر پل، ہر لحظہ اللہ رب العزت کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس کا ثبوت ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا
جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کی رحمت اس کا سبب جنت میں دخول کا سبب بنے گی اور اس کی سبب مغفرت بنے گی. وہ ہے صرف اللہ رب العزت کی رحمت. اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں نہ ہماری مغفرت ممکن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. اللہ کی رحمت سے کوئی بھی بری نہیں ہے. جو بھی شخص جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. اور اس کی ایک دلیل قرآن پاک نے ذکر کی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے ہو. یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. دن رات میں 24 گھنٹوں میں ہم جو اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, ہماری باڈی کے اندر جتنی اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر دی ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں, اور وہ ساری کی ساری اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے والے بن جائیں, ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں. یعنی ہر عضو کو, ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکرانہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس پہلے عشرے کی مناسبت سے, جس عشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے, اس رحمت کو ہم کس طرح سمیٹنے والے بن سکتے ہیں, وہ چند چیزیں ذکر کر دی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس رمضان المبارک کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنانے سے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.